آیا قرآن کے خلاف ہو، 2571 اگر کوئی آیا قرآن، کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو، مسلمات کے خلاف ہو، اس لیے کہ وہ بخاری میں آیا ہے، پھر بھی آپ اس کی تصدیق کریں گے چاہے وہ قرآن کے خلاف بھی ہو؟ میں نہیں کہہ رہا یہ کہ قرآن کو ہم سے زیادہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جانتے ہیں نا. میں آپ سے سوال کیا نا، میرے سوال کا جواب دے دیں. میرے سوال، اگر آپ کو کوئی حدیث مل جائے دنیا میں جو قرآن کے مخالف ہے، کر رہا ہوں قرآن کے مخالف ہے، دوسری ایک اور آپ سن لیں. میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ پیر شاہ صاحب میری طرف دیکھیں نا، میرے سوال کا جواب دے دینا. یہ بخاری کی جو حدیث ہے، آپ حدیث آپ نے کوٹ کیا ہے، سوال کا جواب دے دینا. اگر کوئی حدیث آپ کو مل جائے بخاری میں، فرض کرتے ہیں، جو قرآن کے مخالف ہے، سنت قطعیہ کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف کا مفہوم تو آپ اٹھا رہے ہیں نا اس سے. او بھائی اگر فرض کریں، بھائی آپ فرض نہیں کر سکتے، آپ اٹھا رہے ہیں نا مفہوم. او بھائی اگر کوئی اس کو مانیں گے آپ تصدیق کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس کا قرآن کا مخالف مفہوم آپ لے رہے ہیں. ہمارے علماء ہم اب ثابت کریں گے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا کیا مقام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون السلام کو تو قرآن میں واضح الفاظ میں کہا ہے نا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. وہ تو ہے. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی نہیں، میری طرف دیکھیں پیر صاحب، میری طرف دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ و ہارون کے منازل کو جانتے تھے یا جاہل تھے ان سے؟ کیوں نہیں جانتے تھے؟ یہ ان کی صحیح متواتر حدیث ہے، یعنی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. بالکل صحیح حدیث ہے. آپ مجھے بتائیں قرآن میں، سنت میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ہارون سے افضل ہے؟ کوئی ہارون سے بہتر ہے؟ اگر کوئی کہہ دے ہارون سے کوئی بہتر ہے، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ بیان کر رہے ہیں سنیں نا، آپ قرآن کے مفہوم پر جن احادیث کا حوالہ دے رہے ہیں وہ آپ حدیث بخاری کے حوالہ دے رہے ہیں، مسلم کا حوالہ دے رہے ہیں. تو میں نے کب کہا کہ بخاری کے سب احادیث صحیح ہیں؟ اور میں نے بولا بخاری کے سب احادیث صحیح ہیں جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، بخاری سے استدلال کر رہے ہیں. پہلے بات یہ کہ آپ تھوڑا سا میری بات سن لیں. جی بسم اللہ. آپ کے حوالہ جات دے رہا ہوں، وہ آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ اس سے آگے بات کرتے. بھائی صاحب حوالہ دینے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میری طرف دیکھیں نا علامہ صاحب، او بھائی ادھر دیکھیں نا، او شیخ شاہ جی میری طرف تو دیکھیں نا. حوالہ دینے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں دیکھیں، شاہ جی صاحب سن لیں، حوالہ دینے سے سن لیں کہ اگر ہم بخاری کے ایک دو حدیث کوٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری کی ساری حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے. آپ بھی اب بہت سارے کتابیں ہیں، ترمذی وغیرہ یا شیعہ حدیث سے کوئی کتاب، کوئی حدیث اگر پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سارے احادیث کو مانتے ہیں آپ. اور یہ حدیث جو آپ نے کوٹ کی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اس کو تو آپ کو بھی نہیں ماننا چاہیے. قرآن کے خلاف ہے. کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ آپ جس قرآن سے، کیونکہ ہارون سے کوئی بہتر نہیں ہے بنی اسرائیل میں، ہارون سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، سوائے موسیٰ کے کوئی بنی اسرائیل میں افضل نہیں ہے ہارون علیہ السلام سے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا تو کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے موسیٰ کے منازل سے، ہارون کے منازل سے، یا کہہ دو وہ عارف تھے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ بہتر طریقے سے اور بہتر الفاظ کا چناؤ کریں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بات طریقے سے کریں، اور اگر آپ نے لڑنا ہے تو پھر لڑنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لڑنے سے مسئلہ تھوڑی ہوگا. لڑنا کیا، میں نے لڑائی کیا کیا بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس جو حدیث کے حوالے لاتے ہو وہ بھی بخاری سے لاتے ہو، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو حدیث سنائی، آپ قرآن میں سے جو مفہوم نکالتے وہ اپنے مطلب کا نکالتے. چلیں آپ مجھے بتاؤ شاہ جی، یہ بتاؤ، اگر آپ ایک شیعہ حدیث کوٹ کریں نا، اگر کوئی شیعہ حدیث کوٹ کریں، آپ کے علماء کوٹ کرتے ہیں، وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے شیعہ حدیث ہیں ان سب کو مانتے ہیں وہ. ارے سر جی، اب آپ دوسری حدیث تو سن لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہے، بخاری کی حدیث ہے، 3677 نمبر ہے اس کا. میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا کر رہے ہیں. تھے. بخاری میں جھوٹی حدیث بہت ہیں علامہ صاحب، بخاری میں جھوٹی حدیث بری پڑی ہیں. تو پھر آپ بخاری کے حوالے نہ دینا. ہاں بخاری کے وہ حدیث جو صحیح ہیں وہ میں نہ پیش کرتا ہوں نا. بخاری کے میں صرف صحیح حدیث پیش کرتا ہوں، جھوٹی حدیث میں پیش نہیں کرتا. سنتے لینا، بخاری قرآن توڑی ہے کہ اس کے سارے حدیث پہ ایمان واجب ہے. اب آپ ہضم کریں.
میں آپ کو بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں تو آپ سنیں نا, سننے کی صلاحیت اچھا پیدا کریں نا اپنے اندر. اور مولوی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ذرا تعارف تو, آپ تعلیم کتنے آپ کی؟ تعلیم نہیں ہے, میری بات سنیں, میری کوئی تعلیم نہیں ہے, میں ایک جاہل آدمی ہوں, سیدھی سیدھی اردو پڑھ سکتا ہوں, میں اردو آپ کو سنا رہا ہوں, آپ وہی نہیں سننے چاہتے تو میں کیا سناؤں آپ کو؟ میری سنی تو صحیح پہلے. آپ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا استدلال جو ہے کیا ہے, باطل ہے, اس لیے کہ ہم بخاری کو حجت نہیں مانتے. آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ لیکن آپ حوالے میں بخاری پیش کرتے ہیں. او بھائی صاحب, آپ کے علماء بھی شیعہ حدیث پیش کرتے ہیں نا, آپ کے علماء بھی شیعہ حدیث پیش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ پورے شیعہ حدیث مانتے ہیں. سنتے رہے, آپ دوسری حدیث بھی میرے سے سن لیں. چلیں اس حدیث کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے بھائی. اس حدیث کے بعد دوسرے عالم کو لے کے آؤ بھائی. آپریٹر صاحب اس حدیث کے بعد سنیں گے, اس کے بعد دوسرا حدیث آپریٹر کو. آپ اپنے اندر بات سننے کی صلاحیت تو پیدا کرو پہلے. اب بھائی آپ جب سمجھ ہی نہیں آتی, استدلال کے اصول ہی نہیں معلوم, آپ سے کیا بات کریں؟ میرے بھائی, جو آپ ہمیں جب قرآن کی آیت سناتے ہیں پھر بولتے ہیں بخاری میں ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے, یہ حضرت عمر کے لیے, یہ حضرت کیا نام ہے ابو بکر کے لیے, یہاں سے انہوں نے جو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بخاری کی حدیث اگر قرآن کے مخالف ہے, سنت قطعیہ کے مخالف ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. میری بات سنیں, پہلے میری بات تو سنیں میرے بھائی. میں ایک حدیث آپ کی سنوں گا, اس کے بعد آپ کی نہیں سنوں گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں مناظرہ کیا ہوتا ہے. آپ کا مسئلہ ہے. پہلے میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ میری بات سنیں, پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی. سناؤں میں آپ کو؟ سنا, میں نے کہا آخری حدیث آپ کی سنیں گے, کیونکہ آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. اصول مناظرہ تو آپ کو پتہ ہی میں نہیں. ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اس وقت ان کا جنازہ چارپائی پہ رکھا ہوا تھا. اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر اپنی کونیاں رکھ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے, اللہ آپ پر رحم کرے, مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن کرائے گا. میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر عمر فلانی جگہ گئے, میں ابو بکر عمر فلانی کام کے لیے گئے, اور میں یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا. میں نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے. مسئلہ صرف کہنے کا یہ ہے کہ جن کو آپ لوگ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو برا بھلا کا ہو, آپ جس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں ان کے لیے ہماری جو کتابوں میں جو حدیث کی کتابوں آپ کی کتابوں میں لکھے کہ وہ یہودیوں کے شاگرد تھے نا, یہودیوں کے شاگرد تو آپ ہی حدیث تھے. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں, یہ بھی ہماری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ. ہاں تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتی نا, دونوں صحیح نہیں ہو سکتی. حکومت جس کے ہاتھ میں ہو صدیوں تک وہ جھوٹی حدیث بہت سارے بنا سکتے ہیں. اوکے سر, اللہ آپ کو